جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو بڑی اہم خبریں ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور بہت ہی اہم ہے۔ ویسے تو دو تین اور بھی عمران خان صاحب نے بھی کچھ اہم باتیں کی ہیں کہ وہ جیل جانے کو تیار ہیں، وہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یا پھر وہ جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی سزا ان کو کرنی پڑے گی، کوئی ایسا جرم کرنا پڑے گا جس کے اوپر وہ گرفتار ہو جائیں، تو وہ جرم کیا کریں گے، یہ ایک امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے اوپر آلریڈی ایسے کیسز چل رہے ہیں کہ جس پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے، اور اسی کو وہ بہانہ بھی بنا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، وہ خود اپنی گرفتاری پیش کر دیں۔ دوسری جانب آج کچھ بات کریں گے، اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کی، جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، اور واقعی ہم پہلے کہتے تھے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، یہ ایک بات ہوتی تھی، اب واقعی ہی نازک موڑ پہ پاکستان کی ریاست کے طور پہ سروائیول کا معاملہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کو لاحق ہے۔ اور آج وفاقی کابینہ نے ایک انتہائی افسوسناک، بلکہ میں تو اس کو شرمناک بل جو ہے وہاں پہ پیش کیا گیا، گو کہ اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوا ہے۔ یہ ان لائک عمران خان صاحب کی کابینہ، یہاں پہ کچھ لوگوں نے بات کی ہے، کہا ہے، اس کو ریزسٹ کیا ہے، ایک ایسا قانون بننے جا رہا ہے جس کو کہ ریزسٹ کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی کابینہ میں، اور کیا عمران خان صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف میں کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جو کہ کہا جائے کہ نہیں یہ مختلف ہے ان سے، کیا وہ بل ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور خاص کر کے بلکہ اس کے اوپر ہم پہلے اگر بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی ٹیرین وائٹ کیس اور پھر جو ان کی گرفتاری کی انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو جی آج عمران خان صاحب کی کابینہ میں بھی اس طرح کے بل جاتے تھے، آج شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی ایک ایسا بل پیش ہوا ہے کہ جس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس کے اوپر ایک کابینہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کا کہ کام یہ ہے کہ وہ اس کو ریویو کرے گی، اس بل کو، اور بل یہ ہے کہ 5 سال کی جیل سجیسٹ کی گئی ہے اگر کوئی ڈیفیمیشن کرتا ہے، توہین کرتا ہے آرمی اور جوڈیشری کی۔ تو جی پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے اس کو آپ ایک جرم بنا دیں گے کہ کوئی جو ہے وہ ریڈیکیول کرے، مذاق اڑائے، تضحیک کرے، اس کے اوپر جو ہے اب تضحیک میں کیا آئے گا؟ تضحیک میں یہ آئے گا کہ کوئی سابق آرمی چیف کے آپ اگر اثاثوں کے اوپر بات کر لیں تو وہ بھی تضحیک ہو جائے گی۔ تضحیک میں یہ بھی آئے گا کہ آپ مختلف جو کسی کو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر وہ مذاق اڑائیں گے تو وہ بھی تضحیک ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت فیک نیوز بھی ہے، پروپیگنڈا بھی ہے، غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، خام خواہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جوڈیشری کو اور آرمی کو ایک مقدس گائے بنا کے جو ہے وہ پیش کر دیں۔ ویسے تو عمران خان صاحب بھی مقدس گائے بن چکے ہیں، اور ان کی حکومت میں بہت سارے ایسے کیسز تھے، بہت سارے صحافیوں کو گرفتار بھی کیا گیا صرف تنقید کرنے پہ، تنقید اور تضحیک کے اوپر بھی جو ہے وہ معاملات ہوئے تھے۔ مطلب کچھ ولاگرز کو اٹھایا گیا پنجاب کے اندر سے جنہوں نے مبینہ طور پر ان کے نزدیک جو کہ وہ تضحیک کی تھی، یہ ان کی فرسٹ لیڈی جو ہیں، ان کی جو پہلی ان کی جو وائف تھی، ان کے حوالے سے۔ تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ کوئی کسی کو تنقید نہیں کر سکتا، تضحیک نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے قوانین موجود ہیں، ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں، لیکن وہ قابل گرفت شاید نہیں ہیں، اس وجہ سے ان جو کیسز ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں کرمنل پروسیجر 5 سال تک کی سزا ہوگی، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کسی کو یعنی آرمی اور جوڈیشری کے خلاف ان کو جو ہے وہ ریڈیکیول نہیں کر پائیں گے۔ اس میں جب بات ہوئی ہے، اس کے اندر ایک جو ہینڈ آؤٹ آیا ہے پاکستان پرائم منسٹر آفس سے، اس ہینڈ آؤٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کے اندر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے انٹیریئر منسٹر کی، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، سردار ایاز سعادت صاحب کی، اور مختلف نمائندے جو ہیں اس کمیٹی کے اندر ہوں گے۔ یہ مبینہ طور پر سنا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اور شہری رحمان صاحبہ نے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، اور دیگر 1-2 لوگوں کے اور بھی نام ہیں جنہوں نے اس بل کو بہت جو ہے وہ ہنا ربانی کھر نے، نوید قمر نے، ان لوگوں نے بہت سٹرونگلی، فیصل کریم کنڈی صاحب کا نام اس میں نہیں ہے، ان لوگوں نے بہت سٹرونگلی اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اس بل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں
پیپلز پارٹی اور PMLN کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے قوانین کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح کے قوانین پہلے جب عمران خان صاحب کے زمانے میں آتے تھے تو سوائے ایک دو لوگوں کے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا. چلیں کسی نے مخالفت کی، لیکن یہ بل پیش کرنا، اس بل کے اغراض اور مقاصد پیش کرنا بتانے پڑیں گے. یہ کیوں PDM کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ بل پیش کیا ہے، اور کیا پاکستان میں اظہار آزادی رائے جس کے اوپر پہلے ہی اتنی زیادہ قدغنیں ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کے بل جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی خلاف بولتا ہے سن لیں 2 منٹ، کوئی مسئلہ ہے. کوئی آپ کوئی سیکرڈ کاؤز تو نہیں ہے، کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر تنقید نہیں کسی پہ کر سکتے. کوئی غلط بات کرتا ہے اس پہ تنقید ہوتی ہے، تضحیک نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا اس پہ تعزیر لگنی چاہیے، اس پہ سزا ملنی چاہیے؟ تو میرا خیال ہے اگر PDM گورنمنٹ نے یہ کام کیا تو وہ اپنے ہی جسے کہنا چاہیے وہ تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ اس میں ٹھوکیں گے. دوسری جانب جو IMF ہے، IMF کی جو شرائط ہیں اب وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. عمل درآمد کرنے کے لیے جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان کو 30 جون تک، یہ رپورٹڈ ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، 30 جون تک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 20 کروڑ ڈالر تک لانے ہیں. پاکستان کو بتانا ہوگا کہ یہ رقم انہوں نے کہاں سے لی ہے، یعنی IMF کو آپ کو بتانا ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئی، یہ پیسے کس نے دیے، یہ پیسے کیوں دیے، یہ پیسے یہ سب بتانا پڑے گا. درآمدات پر فوراً پابندیاں اٹھانی پڑیں گی. 4 ارب ڈالر آپ کو فی الفور فراہم کرنے ہوں گے. بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے 600 ارب سے زائد اخراجات کم کرنے ہیں. اب 600 ارب سے زائد اخراجات جو تھے وہ ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ ڈیفنس بجٹ کم کریں یا PSTP کم کریں، تو ظاہر ہے وہ PSTP کے اوپر ہی کٹ لگائے، اور تقریباً جو ہے وہ 727 ارب کا جو بجٹ تھا PSTP کا، اس میں سے 400 ارب روپے جو ہے اب وہ کٹوتی ہو جائے گی. یعنی کہ حکومت نے یہ پیسے رکھے ہوئے تھے کہ آپ ڈیولپمنٹ فنڈ کریں گے تو الیکشن میں جائیں گے، کچھ کام وام کریں گے، لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے. اب جب کہ آپ نے یہ IMF کی باتیں ماننی ہیں، اصلاحات کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اصلاحات کرنا، اور عمران خان صاحب نے اس میں ڈنڈی مار کے جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے پاکستان کے ہی اوپر ڈنڈی مار دی تھی جو کہ وہ واپس گئے تھے. تو اب اگر وہ پوری کرنی ہے تو آپ کو یہ تمام شرائط ماننی ہے تو مطلب یہ کہ مہنگائی ہوگی تو آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مہنگائی کے علاوہ جو آپ کو آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہم ڈیولپمنٹ کام کریں گے، اب آپ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کریں گے. لہٰذا PDM سرکار کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے، اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے، ریاست کا معاملہ ہے. تو چلیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کم از کم یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اخراجات میں کمی کیسے کرنی ہے. اور اگر کوئی بھی ادارہ، مثلا پاکستان کی حکومت کے ریاست کے ادارے جو ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں اپنے بجٹ کو بھی جو ہے وہ دیکھنا، کم کرنے کے لیے غور ضرور کرنا چاہیے. غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور یہ جو سیاسی کام اس وقت سیاسی حکومت کرے گی، یہ سیاسی لوگ کریں گے، سمجھے کہ یہ تو پھر ان کے لیے اپنے واقعی اپنا جو پولیٹیکل جو پرائم منسٹر نے کہا تھا نا، ہم اپنا سب کچھ واقعی سب کچھ جلایا جا چکا ہے. دوسری جانب انتخابات کے حوالے سے مردم شماری کی بھی 30 اپریل تک کے لیے ان کی ڈیڈ لائن ہے کہ وہ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 14 اپریل کو 90 دن پورے ہوں گے. 90 دن میں الیکشن صوبائی اسمبلی کے ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ امکان کم ہو گیا ہے، محدود ہو گیا ہے، معدوم ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن میں جو آج اجلاس تھا اس کے اندر بھی IG خیبر پختونخوا نے کہا 57,000 اہلکار ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایسی صورت میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور خارج از امکان نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہو. تو انہوں نے بھی اپنے کنسرنس کا اظہار کیا. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ جی جیل بھرو تحریک کا آغاز وہ خود سے کریں گے، خود پیش کریں گے خود کو. اب وہ خود پیش کریں گے تو اس کے لیے ان کو جرم بھی کرنا ہے. جرم کرنا ہے تو ان کو پھر ان کے CV کے اوپر وہ جرم لکھا بھی جائے گا، اور وہی نہیں جو بھی جیل بھرے گا وہ جرم کرے گا، اور جرم کرے گا تو ان کو پھر مختلف جو سہولیات ہیں، ان کے جو نادرہ کے فارمز ہیں، ان کو جگہ جگہ وہ جرم ان کا مینشن کیا جائے گا. اس لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہوگا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر آلریڈی کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے مختلف کیسز کے حوالے سے. توشہ خانہ کی ٹرائل بھی شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی شاید
اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا. لیکن اگر اس سے بھی وہ بچ رہے ہیں تو ان کو کوئی جرم کرنا پڑے گا, تب وہ گرفتار ہوں گے, ورنہ وہ کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ خود جا کے اگر گرفتاری پیش بھی کریں گے تو ان کو کوئی گرفتار نہیں کریں گے کیا جائے گا. لہٰذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے پبلک گیلریز یا ٹیلی ویژن کے اوپر اسکرینوں پہ آ جائے گا کہ وہ اٹھانے جا رہے ہیں اور گرفتاری دے رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتی گرفتاریاں, اس کے لیے آپ کو جرم کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو گرفتاری دینی پڑتی ہے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ اگر عمران خان صاحب مینٹلی پریپیئر ہو گئے ہیں تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کے باہر جنہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دیں, ان کو کہیں اپنے گھروں کو جاؤ, میری حفاظت مت کرو. جو عام لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ان کو ہٹا دیں, ان کو کہیں کہ گھروں کو جائیں اور پھر اپنے آرام سے اپنے جو ان کی نارمل سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ وہ رہیں. ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف وہ گرفتاری کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے انہوں نے کہ چلے جی اب آپ جو ہے وہ یہاں بیٹھ جائیں اور مجھے کو گرفتار کرنے آئے تو خود کو سب سے پہلے پیش کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا. عوام جو ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ صرف نعرے لگاتے ہیں یا خود عمل درآمد بھی کرتے ہیں یا صرف سیاسی جو ایک طرح کی ان کی ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں, ایک طرف IMF ہے, اس کی شرائط ہیں آپ نے تسلیم کرنی ہے, دوسری طرف آپ کی سیاست ہے, ریاست ہے اور یہ سب چیزیں, اور اوپر سے آپ اس طرح کے قانون سازی کی کوششیں کر رہے ہیں. PMLN نے پہلے بھی اپنے دور حکومت میں اس طرح کے قانون بنانے کی کوشش کی تھی 2016 کے اندر. جو بہت ہی بدنام زمانہ پیکا لاس تھے وہ انیشیٹ ہوئے تھے PMLN کی حکومت میں اور اس کو آگے لے کے گئی تھی تحریک انصاف. تو اب اگر اس طرح کے یہ والے اب کے کیسز اگر یہ درست خبر ہے اور یہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ورنہ PMLN جو ہے اس کو ہم تحریک انصاف پارٹ 2 ہی کہیں گے اقتدار کے اندر, اور اسی طرح سے جو PDM ہے اس کو بھی. بہرحال دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر آپ سے ملاقات رہے گی اللہ نے کے بعد.